السلام علیکم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 16 دسمبر 2021 کی تاریخ۔ ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے اس کی یہ براڈ کاسٹ نمبر 285 ہے، اور آج کل ہم البقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 96 جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ 7ویں براڈ کاسٹ ہے اس سلسلے کی۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ ادارہ جو ہے لاہور احمدیہ کمیونٹی، جس کو تحریک احمدیہ لاہور اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے، اور آپ کی تعلیم یہ تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ حضرت کے بعد ایک نبی کو لاتے ہیں، لیکن قرآن نے حضرت کو خاتم النبیین کہا ہے، اور حضرت نے اس کی تفسیر یہ کہہ کے فرمائی لا نبی آبادی، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی نیا نبی اور نہ کوئی پرانا نبی۔ لیکن اگر امت کے جو ہیں عقائد اور اعمال ان میں فساد واقع ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے مجددین آئیں گے، ریفارمرز آئیں گے، جیسے کہ حضرت نے ایک حدیث میں فرمایا۔ تو ظاہر ہے مجددین جو ہیں ان کے آنے سے باہمی کچھ اختلاف پیدا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں ان کو شوق ہے کہ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر کہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کہنے والا جو ہے وہ کفر سے زیادہ نزدیک ہے۔ تو دیکھیں کتنی شدت سے، سختی سے ممانعت ہے جو کلمہ گو ہیں انہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے کی۔ تو اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں ان کی تعلیم تھی کہ گو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں سے کچھ وحی نبوت رہ گئی ہے، جیسے سورہ ولایت یا آیا رجم، لیکن خدا تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے کوئی بھی وحی نبوت جو ہے وہ قرآن سے باہر نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی کچھ آیات منسوخ ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کی 500 سے زیادہ آیات جو ہے وہ منسوخ ہیں۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کی تو قرآن کی جو انہوں نے شاید 7 آیات کا لکھا ہے کہ وہ منسوخ ہے، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ان کی تعلیم تھی کہ قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تو اسی طرح لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تلوار لے کے غیر مسلم جو ہے ان پہ چڑھ جانا، اور اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تو ان کو قتل کر دینا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جہاد کی وہی تعریف کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ جب جنگ سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور پھر مزید اس کی تشریح یہ کی کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ تو
ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر لمحہ جہاد کرتا رہے اور اپنے اندر اس کا نفس جن باتوں پہ اسے اکساتا ہے تو ان کی اصلاح جو ہے وہ کرتا رہے. یہ درست ہے کہ اگر ضرورت پڑے کہ دفاع کے لیے تلوار اٹھائی جائے تو وہ بھی جائز ہے، اسلام میں کہیں یہ منع نہیں. لیکن جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کسی کو آزادی رائے جو ہے وہ نہ دی جائے اور لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جائے. تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم اس آیت کی طرف چلتے ہیں جس پہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُؤَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اس کا اردو ترجمہ ہے، اور یقیناً تو ان کو سب لوگوں سے بڑھ کر لمبی زندگی پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دی جائے، اور یہ بات اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو آج جن جو الفاظ ہیں آگے، وا کا مطلب ہے کہ اینڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اور ما ہوا، یہ سارے جو کنیکٹنگ ورڈز اور پروناؤنز اور ایسی چیزیں ہیں. تو ہم جو ہیں سوری میں غلط وہاں نہیں، ٹھیک جگہ دیکھ رہا ہوں. ہم جو ہیں وہ بِمُزَحْزِحِهِ پہ اور عذاب پہ آج جو ہے ہم بات کریں گے. تو چلیے اسی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ کمپیوٹر پہ میرے نوٹس جو ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے دیں تو وہ میں کھول لوں. تو پہلا لفظ جو ہے وہ ایک لحاظ سے دلچسپ ہے، اس لیے کہ یہ پہلا لفظ ہے جس کے جو ہیں روٹ، جس کا جو مصدر ہے اس میں 4 حروف ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک جتنے الفاظ آئے ہیں، جو مصدر تھا، جو روٹ تھا، اس میں 3 حروف ہوتے تھے، لیکن اس کے جو ہیں وہ 4 حروف ہیں. زے، ہا، زے، ہا. تو یہ ان انیوژول الفاظ میں سے ہے قرآن کریم میں، اور یہ صرف 2 دفعہ آیا ہے. اور اپنا
دو مختلف معنوں کے ساتھ، ایک زحزیحہ اور ایک یہاں مزحزیح. تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ لے جانا. تو اپنا اب ظاہر ہے یہ 2 دفعہ آیا ہے، تو اس کے معنی بھی جو ہے نوٹس وغیرہ ڈکشنریوں میں محدود ہیں. دور ہٹانا، برطرف کرنا. مثلاً قرآن میں دوسری جگہ جہاں یہ آیا ہے وہاں اس کا چیپٹر 3 ورس 184 میں فمن زحزح عن النار، جو شخص جو ہے آگ سے دور رکھا گیا. تو اپنا یہی مطلب اس کا جو ہے دوسری جگہ بھی ہے، دوسری ڈکشنری میں بھی کوئی اس سے زیادہ جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں ظاہر ہے. دور کر دیا، ہٹا دیا، ایک طرف کر دیا، تو جو ہے یہ بنیادی اس کا مطلب ہے. تو اس کے ساتھ اب ہم دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں جو بہت دفعہ خطبوں میں، تقریروں میں جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، العذاب. اور اس کا جو ہے روٹ، اس کا جو ہے مصدر وہ ہے غین وال اور با. عین، وال اور با. اب یہ دیکھیں گے کہ 3 حروف ہیں جن سے یہ لفظ جو ہے یہ مل کے بنا ہے، اور یہ 373 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے 5 مختلف شکلوں میں، 5 مختلف معنوں کے ساتھ. تو سب سے زیادہ 322 دفعہ یہ آیا ہے بطور ناؤن عذاب، اور 41 دفعہ یہ آیا ہے بطور فعل یا ورب عذب، اور 2 دفعہ ناؤن کے طور پہ عذب، اور 4 دفعہ معذب، اور 4 ہی دفعہ معذبین. اس کا مطلب ہے کہ سزا دینا ورب کے طور پہ. وَيُعَذِّبُ شروع میں قرآن شریف کے آیا ہے چیپٹر البقرہ میں آیت نمبر 284 میں، وہ سزا دے گا. وَيُعَذِّبُ، یا کچھ چھوٹے ہیں نوٹس میں ذرا بڑا کر لوں، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو پھر میں ان کو سزا دوں گا. تو یہ ورب ہے. تو وہ سزا دے گا، میں سزا دوں گا، میں نے سزا دی، اپنا میں سزا دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ سزا جو ہے وہ ناؤن ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. عذاب عظیم، عذاب ناؤن پنشمنٹ سزا، وَلَهُمْ عذاب علیم بما كانوا یکذبون.
تو یہ بھی وہیں پہ ہے ایک سزا. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اس کا روٹ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، یعنی 3 لیٹر روٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، تو اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ یہ ہے خوشگوار اور ٹھنڈا پانی. ماء عذب، خوشگوار اور ٹھنڈا پانی. اور مثلاً قرآن کریم میں چیپٹر 25 verse 53 میں ھذا عذب فضات، پانی شیریں اور خوشگوار. تو لیکن اسی سے جو لفظ ہے العذاب، یہ ہے سخت تکلیف دینا، اس کا مطلب ہے. جیسے قرآن کریم جو ہے وہ فرماتا ہے لا عذبنہ عذابا شدیدا، چیپٹر 27 verse 21، جو میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا کہ میں سخت سزا دوں گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، چیپٹر 8 verse 33. خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور وہ اس کے جواب میں انہیں عذاب دے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ کیوں خدا تعالیٰ انہیں سزا نہ دے، عذاب نہ دے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، چیپٹر 17 verse 15، اور ہم عذاب نہیں دیتے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، چیپٹر 26 verse 138، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے لفظ عذاب، اس کی اصل میں اس کا روٹ کیا ہے، مصدر کیا ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، اختلاف رائے ہے. تو اپنا ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے بنیادی معنی، نمبر 1 کیسے میں نے کہا کہ پانی کی خوشگواری اور مٹھاس جو آپ کی پیاس دور کر دیتی ہے. تو اذیت اور تکلیف جو زندگی کے آرام میں مخل ہوتی ہے، اور رکاوٹ یا روکنا یا منع کرنا، تو یہ ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں اب یہ کتنی خوشگوار چیز ہوگی کہ عرب میں صحرا میں جو ہے آپ کو کوئی میٹھا پانی دے دے. پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں جہاں میٹھا پانی نہیں ملتا، اور لوگ جو ہیں مجبوری سے دوسرا پانی پیتے تو ہیں، جسے کہتے ہیں کھارا پانی، لیکن یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ پی نہیں سکتے. تو آپ کو ایکچولی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ یہ پئیں. تو ایسی جگہ میں میٹھا پانی جو ہے وہ بڑی جو ہے آپ کو محنت کوشش سے حاصل ہوتا ہے. ممکن ہے آپ کو بہت گہرا کنواں جو ہے وہ کھودنا پڑے اور پھر میٹھا پانی ملے. تو یا اور وہ میٹھا پانی جو ہے آپ ڈھونڈ لیں تو کوئی زیادہ
طاقتور قبیلہ یا شخص یا برادری وہ آ کے تو اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں جو ہے تکلیف جو ہے وہ کیا ہے کہ کئی دفعہ وہ پانی جو ہے وہ کسی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کوڑا پھینک دیتا ہے یا کوئی جانور اس میں گر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے اس کو گندا کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ عذاب جو ہے یہ اس کو مطلب اردو میں ہے سزا. تو بھوک، پیاس، تکلیف، تو یہ جو ہے یہ سب اس کے معنی ہیں. ظاہر ہے کہ بھوک اور پیاس جو ہے وہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے، تکلیف ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے. تو مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ اپنا قرآن کریم جو ہے فرعون کے متعلق جو ہے وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے اس نے ان کو غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا اور اپنا جو ان پہ وہ ظلم وغیرہ کرتا تھا ان پہ، تو اس کے لیے قرآن جو ہے اس نے عذاب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو عذاب کا معنی جو ہے صرف یہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا. عذاب کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی جو ہیں خوشگواریاں، اچھی چیزیں، آسائشیں جن سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو ان سے محرومی، ناکامی بھی اس میں آتی ہے. تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ زندگی کی آپ کو جو ہے آپ کسی پروموشن کے لیے درخواست دیتے ہیں یا اور کسی کام کے لیے درخواست دیتے ہیں اور وہ آپ کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو آپ کو مایوسی، ناکامی ہوتی ہے اور آپ بڑے ڈپریس وغیرہ جو ہے وہ رہتے ہیں. زندگی کی خوشیوں، خوشگواریوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے بھی ہے. اور یہ اپنا جو سزا انسان کو ملتی ہے اس کے لیے بھی ہے. تو اور اسی لیے خدا تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا گیا کہ وہ سزا دینے والا ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں کئی طرح کا عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے. تو آپ اس کا خلاصہ نکال سکتے ہیں کہ خوف، کسی چیز کا بھی خوف، اپنا بھوک کا، پیاس کا وغیرہ وغیرہ. تو نظر نہ آنا کہ مشکل ہے تو کس سمت سے جو ہے آپ کیا کر کے، کس سے مل کے، کس سے پوچھ کے تو آپ یہ خوف جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک عذاب کی قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے قوم میں پھوٹ پیدا کر دیتا ہے اور اس پھوٹ کی وجہ سے وہ آپس میں لڑنے بھیڑنے لگ جاتے ہیں اور دوسری قوموں کے مقابلے میں وہ ذلیل و خوار جو ہے وہ ہو کے رہ جاتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. مثلا جب انگریز ہندوستان پہنچے تو ایک آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کا نام سنا ہوگا، ٹیپو سلطان. انہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ والی ریاست جو تھی حیدرآباد،
اس کے جو نظام صاحب تھے، نواب صاحب تھے، انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، یعنی مسلمانوں کی قوم جو ہے یا ہندوستانیوں کی قوم جو ہے اس میں پھوٹ پڑی، کوئی انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، کوئی ان کی حمایت کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی، آخر میں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس زمانے میں یوں لگا جیسے کہ وہ بہت ذلیل و خوار ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ذلیل و خوار کون ہوئے تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے ٹیپو سلطان جو ہے ان کی مخالفت کی تھی۔ تو یہ جو ہے اس طرح دیکھیں، اختلاف رائے اور اس پارٹی بازی اور اس چیزوں میں وہ فرق ہے۔ جہاں دو انسان ہوں گے اختلاف رائے ہوگا، ایک کوئی کہے گا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں تو دوسرا کہے گا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے کسی اور طریقے سے، اور وہ اپنی وجوہات دے گا۔ پہلا جو ہے وہ اپنی تجویز کو تقویت دینے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کہے گا کہ نہیں نہیں میری تجویز میں یہ فائدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور دوسری تجویز جو کی جا رہی ہے اس میں یہ نقصانات ہیں۔ یعنی آپس میں ڈسکشن جو ہے اس سے آپ ایک اچھے نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے اس میں اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے۔ کیوں باعث رحمت ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کی گروہ بندی ہو جائے گی اور وہ شیعہ سنی اور بریلوی اور دیوبندی اور ان میں اہل حدیث ان میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے لگیں گے اور سر پھٹول شروع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں بحث مباحثہ کریں گے، جس سے ایک تو وہ درست فیصلے پر پہنچ سکیں گے، کسی فیصلے کے تمام پہلو جو ہیں وہ ان کا جائزہ لے سکیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے علم کو ترقی ہوگی۔ تو ایک شخص جو ہے ایک بارے میں اپنی رائے دے گا کہ جی ایسے کیا جائے، تو دوسرا جو ہے وہ کہے گا نہیں یہ نہیں، یہ بہتر ہے اس لیے کہ، اور وہ پھر ڈسکشن ہو۔ لیکن وہ ڈسکشن جو ہے اگر مار کٹائی میں تبدیل ہو جائے اور گروہ بندی ہو جائے اور ایک زید کا گروپ بن جائے، ایک بکر کا گروپ بن جائے، اور زید کا گروپ ہمیشہ زید کا ساتھ دے اور بکر کا گروپ ہمیشہ بکر کا ساتھ دے، تو پھر آپ افہام اور تفہیم اور ڈسکشن سے سب سے بہتر فیصلے پر آپ نہیں پہنچ رہے۔ آپ جو ہے یہ پارٹی بازی آپ میں شروع ہوگی، یہ جو ایک نقصان دہ چیز اور امر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل جمعے کے وقت ملاقات ہوگی، جو یو کے ٹائم کے مطابق 1 بجے ہوتا ہے۔ تو اگر جمعے کو نہیں تو پھر ہفتے کے روز انشاءاللہ یو کے ٹائم 1 بجے پیور ڈسکشنز فورم جو ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگلی پیر کے روز۔ السلام علیکم، خدا حافظ اور گڈ بائے۔